بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ ہمارے ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے ارادہ کیا ہے، ظاہر کیا ہے اور اپنے لوگوں کو تیار کیا ہے کہ اب وہ جو احتجاج کریں گے وہ تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج ہوگا۔ جس طرح کی پاپولیرٹی عمران خان کی اور جتنا اس سٹیج کے اوپر اس کو پاکستان کے عوام کی طرف سے حمایت مل رہی ہے، یہ کوئی ایسی اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہوگی اگر واقعی وہ بہت بڑا احتجاج سامنے آئے۔ اب اس احتجاج میں کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ عوامی رابطہ ایک تو قائم رکھا جائے، دوسری طرف یہ ہے کہ جو ان کے اپنے ورکر ہیں، لیڈرز ہیں، جیسے بھی یہ ممبر سازی کر رہے ہیں، نئے ممبر بن رہے ہیں، ان کو موٹیویٹ کیا جائے۔ موٹیویشن جو ہے وہ بڑی ہائیسٹ لیول کی رہنی چاہیے تاکہ ورکر جو ہے وہ سختی اور تکلیف جھیلنے کے لیے تیار ہو۔ ایک اعلیٰ مقصد ہے اس کے لیے۔ ایک نقطہ تو ایسا جس پہ کہ ہم موٹیویشن وغیرہ دیکھتے ہیں کہ یہ پارٹی کر رہی ہے یا عمران خان کرتے ہیں، وہ ہے مہنگائی کا، اور وہ ہے بھی بڑا زبردست کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حکومت صرف اس وجہ سے گرائی گئی کہ اپوزیشن نعرہ لگا رہی تھی کہ مہنگائی بہت ہے اور عوام بھوکے مر رہے ہیں، تو پھر مہنگائی کم ہونی چاہیے تھی۔ حکومت گرا کے آپ نے خود آ کے بیٹھ کے سب سے پہلے اپنے کیسز ختم کرنے کا کام کیا اور مہنگائی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھا دی۔ تو یہ ایک اسپیکٹ تو ہے ہی جس پہ پی ٹی آئی اکثر اوقات بات کرتی نظر آتی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں جو آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو جو کرپشن کے الزام کبھی لگتا ہے، کبھی نام آ جاتا ہے وہ فراگوگی یا کوئی، عمران خان کو خود کسی کا ان میں سے دفاع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ واضح طور پہ کہہ دینا چاہیے کہ اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو بالکل سسٹم موجود ہے، پکڑا جائے، اس کو دیں سزا۔ جب میں کرپشن کیا، عمران خان کو چاہیے کہ واضح بتائے کہ جب کرپشن کے خلاف وہ خود ہیں تو وہ کیوں کسی کی کرپشن کا دفاع کریں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ابھی حکمران ہیں، چونکہ ان کی سوچ صاف ستھری سوچ نہیں ہے، سازشی سوچ ہے، اور اس وہ بالکل واضح ہے، نظر آتا ہے کہ جس طرح عام پروٹیسٹ کرنے والے شریف آدمیوں کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے بنائے گئے ہیں، آپ ایسے لوگوں سے کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ بڑا ضروری ہے کہ جو پروٹیسٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کے ہتھ کنڈوں کو سمجھیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک معاشیات کا تعلق ہے، اس کے انڈیکیٹرز بھی سامنے آ رہے ہیں، تو اس کا بھی ذکر آنا چاہیے۔ بار بار ہمیں بتانا چاہیے کہ کس طرح اکانومی ان 2-2.5 مہینوں میں تباہ ہوئی، جبکہ یہ الزام پیچھے لگا دیتے ہیں، حالانکہ اتنی چیزیں واضح ہیں کہ یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے انٹرویو دیا، اس نے بتایا کہ پیچھے اکانومی سال بھر کیسے چلی اور اب حالات کیا ہیں، یہ چیزیں سامنے ہیں۔ ہمیں اس کو واضح طور پہ ان کو چاہیے بتائیں۔ ہمیں اپنی غلطیاں جو ہیں، پی ٹی آئی کو اپنی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ عوام کے سامنے رکھے، ان کا جی ہم کو فرشتے نہیں تھے، غلطیاں ہوئی ہم سے، لیکن ہم نے جو سوچا، جو کیا، وہ سارا کیا ملک کے مفاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ اس میں اگر کہیں غلطی کھا گئے، اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ کوئی بھی شخص فرشتہ نہیں ہے، اور اس میں اگر کوئی پارٹی کے ورکر نے، کسی نے کرپشن کی ہے تو پھر اس کو اس آئیڈیالوجی کو وائلیٹ کرنے سے روکنے کے لیے جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ اس نے پارٹی کو بدنام کیا، پیسے کمانے کی کوشش کی، یا اس نے کی کرپشن کی، وہ سزا بھگتے۔ اب یہاں پہ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ کہ حکومت پیچھے لگی ہوئی ہے، ان کی لالچیں 2-3۔ ایک تو یہ کہ وہ
1.5 سال اگلا پورا کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ وہ سخت فیصلے جو ان کو کرنے پڑ گئے یا انہوں نے کیے ہیں، بجٹ اناؤنس کیا ہے، بجٹ کا اپنا ایک فال آؤٹ ہے، اور یہ فال آؤٹ جو بجٹ کا ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری، اور اس سے ملک کے حالات مزید بگڑیں گے، کیونکہ یہ بجٹ مکمل طور پہ IMF کو خوش کرنے کے لیے یا ان کی حکم کی تعمیل کرنے کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ اب یہاں پہ حکومت کی کوشش یہ ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح کوئی دانہ ڈال کے PTI کو مجبور کیا جائے کہ وہ اسمبلی میں واپس آ جائیں۔ آج دن تک انہوں نے استعفے قبول نہیں کیے۔ یہ بھی کچھ پتہ نہیں چلا کہ جو 6 جون سے جو سو کالڈ اسپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف، انہوں نے ان کو بلایا تھا PTI کے لوگوں کو کہ آپ آ کے تو بیان دیں یا بتائیں کہ آپ نے واقعی استعفیٰ دیا ہے۔ اس کا رزلٹ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ غالباً کل تاریخ ختم ہو جائے گی، موسٹ پرابلی 12 تاریخ تک کا تھا۔ تو استعفے وہ منظور نہیں کریں گے صرف اس وجہ سے کہ کوشش ہوگی کہ ایک تو ان کو قانونی حیثیت مل جائے کہ ان کی اسمبلی اور یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا ملبہ سب کے کندھوں پہ چلا جائے، یعنی بجٹ، مہنگائی، بے روزگاری، جو عوامی تباہی، وہ سارا ملبہ جو ہے وہ سارا تقسیم ہو جائے، کیونکہ پارلیمنٹ میں آپ ہوں گے۔ لیکن یہ چیز پلے باندھ لیں آپ کہ جس دن PTI اسمبلی میں واپس چلے گئی، اس دن PTI کا پولیٹیکل رول ختم ہو جائے گا۔ اس دن آپ یوں سمجھیے کہ ایک طور پہ سیاسی ڈیتھ ہو گئی اس پارٹی کی۔ اب اس سٹیج کے اوپر جہاں قوم کی توقعات ہیں بہت ساری، اور ضرورت ہے کہ ایک طرف تو PTI جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھے، ان کو موٹیویٹ کر کے رکھے، دوسری طرف اپنے پچھلے 3.5 سال کے دور کا پورا جائزہ، ایک تجزیہ، آپ کو چاہیے کہ ایک ٹیم بٹھائیں ایکسپرٹس کی جو اس کا تجزیہ کرے اور وہ نشانات اور وہ غلطیاں ان سے نکالے جس کے اوپر امپرومنٹ کی ضرورت ہے کہ بعد میں جب اگلی دفعہ حکومت آئے تو آپ وہ کام نہ کریں۔ اس میں ایک چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب الیکشن ہو گئے، آپ نے الیکشن کے رزلٹ تسلیم کر لیے اور پارٹی پارلیمنٹ میں آ گئی، اور اگر PTI حکومت بناتی ہے تو اپوزیشن بھی اسی الیکشن کو جیت کے وہاں پہ پہنچی ہے۔ اب اپوزیشن میں اچھے لوگ ہو سکتے ہیں، برے ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہوں، لیکن یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اپوزیشن سسٹم کا حصہ ہے۔ ڈیموکریٹک سسٹم اپوزیشن کے بغیر نہیں چلے گا۔ آپ قانون سازی نہیں کر سکیں گے، آپ کو اگر آرڈیننس کے ذریعے آپ حکومت چلائیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اپوزیشن چونکہ ایک سسٹم کا حصہ بن گئی، ٹو بیڈ اگر اچھے نہیں لوگ اس میں آئے تو آپ کو ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنانا ہوگی تاکہ اس سے کام آگے چلے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ 1.5 سال تک رہتے ہیں اور اکانومی اسی ڈگر پہ چلتی ہے اور کل اکانومی کا حال اس سے کہیں زیادہ برا ہو چکا ہو، معاہدے جو کیے ہوں وہ بھی بڑے سخت معاہدے کر دیے ہوں، تو PTI کو پھر حکومت مل بھی جائے تو اس وقت کیا کیا جا سکے گا؟ PTI کیا وہ نئے چیلنجز جو ہیں وہ قبول کر سکے گی؟ یہ وہ مسئلہ ہے جس کو آج دیکھنا ہوگا۔ چنانچہ اس سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ الیکشن جلدی ہوں، اور الیکشن جلدی کرانے ہیں تو پریشر بلڈ اپ کرنا ہے۔ پریشر بلڈ اپ کرنا ہے تو آپ نے عوام کے ساتھ رابطہ قائم کرنا ہے جو لگتا ہے کہ ٹوٹ چکا ہے۔ عمران خان نے ابھی عوامی رابطے کا معاملہ جس طرح حکومت سے نکلنے کے بعد فوری طور پہ شروع کیا تھا وہ اب نہیں ہے۔ میری سوچ یہ کہتی ہے کہ یہ رابطہ دوبارہ شروع ہونا چاہیے، اور بالکل اسی طرح جس طرح کہ حکومت سے نکلنے کے بعد آپ نے شروع کیا تھا، اور پھر آپ پچ بلڈ کریں، اور وہ بلڈ اسی طرح کہ پہلے اپنے شہروں میں لوگ جلسے کریں۔ ہمیں عوام کی مشکلات کا بھی سوچنا چاہیے کہ اس وقت شدید گرمی ہے، اور یہ توقع نہیں ہمیں کرنی چاہیے کہ اس وقت پہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو اس طرح کی سپورٹ دیں جس طرح وہ پہلے تھوڑے بہتر موسم میں دے رہے تھے، وہ نہیں ہو سکے گا۔
لہٰذا یہ ضروری ہوگا کہ آپ احتجاج جب کریں تو موسم کا بھی خیال رکھیں، لوگوں کے ساتھ رابطہ مہم بے شک تھوڑے تھوڑے وقت کی ہو لیکن لگاتار رکھیں، اور پھر جب آپ کال دیں تو اس وقت موسمی حالات بھی نسبتاً بہتر ہوں، اور پھر آپ پورے پریشر کے ساتھ حکومت کے اوپر آئیں اور الیکشنز کو وقت سے پہلے کروائیں۔ اس کے لیے اگر آپ کو کچھ انتظار بھی کرنا پڑتا ہے تو کر لینا چاہیے۔ ساتھ آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ الیکشنز کے معاملے میں جو ریگنگ کا قصہ اور جو یہ ہمارے الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو کچھ جگلریز کر رہا ہے، مداری پن، اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ یہ آپ الیکشن کو جیت سکیں، اور اس میں اگر ریگنگ ہو گئی تو وہ پھر ساری ایکسرسائز ضائع جائے گی۔ اب اس سٹیج کے اوپر آپ کے پاس ایشوز ہیں کیا جن کو آپ پبلک کے سامنے لے کے آتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ کا معاملہ اتنا زبردست اور اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس کا تجزیہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا ہے، شوکت ترین کا تجزیہ موجودہ اس نے بھی کیا ہے، حماد اظہر نے کیا ہے، خود اس کو آپ مزید تفصیل سے تجزیہ کر کے 2-4 روز میں، اور اس پہ ایک عوامی مہم چلا سکتے ہیں۔ بجٹ سے واپس نکلنا اب ان کے بس کی بات نہیں ہے، تھوڑی بہت تبدیلی تو ہو سکتی ہے، اور جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ بجٹ غلط ازمپشنز کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے، اس کے خاصے بھیانک نتائج بعد میں سامنے آنے کی پاسبلٹی موجود ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کو چاہیے کہ عوام کو اسی وقت پہ فور وارن کر دے، ان کو بتا دے کہ ان کے سامنے کیا حالات آ رہے ہیں، اور اسی پہ کیپٹلائز کرے۔ یہ ایک عوامی بیانیہ امیجیٹلی بن سکتا ہے، قطع نظر اس کے کہ آپ کا اوریجنل بیانیہ موجود تھا جہاں سازش کا ایلیمنٹ تھا۔ سازش کے پرت بھی روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ کھل رہے ہیں، جیسے جیسے یہ سامنے آتی ہیں چیزیں، کچھ امریکنز کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں، کچھ ان کے لوگ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے کہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ڈیزائنز ہیں کیا یہاں پہ، تو وہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس پہ فوری طور پہ ان چیزوں کا نوٹس لیں اور عوام کو اس سے آگاہ کریں۔ ایک اور جو اس میں ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر دشمن کے یا باہر سے جو سازشی تھے ان کے ڈیزائنز تھے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے، پاکستان بھارت کے ساتھ تجارت کھول لے، پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے پہ فی الحال چپ کر جائے، بہت سارے ان پہ نظر رکھی جائے، اور یہ ایشوز ہیں جن کے اوپر پبلک کو سینسٹائز کیا جائے۔ یہ ہمارے ملک کے مفاد میں ہے کہ یہاں کوئی ایسا ڈیل نہ ہو جو امریکہ کی خواہشات کے مطابق ہو، بھارت کی خواہشات کے مطابق ہو، اور کل پاکستان ہاتھ مالتا رہے۔ یہ چیزیں دانش مندی سے، ہمارے پاس انٹیلیجنٹ لوگ موجود ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ اچھے موجود ہیں بعض، جو یہ تجزیے کر سکتے ہیں۔ خود شاہ محمود قریشی کو خاصا تجربہ ہے ابھی فارن پالیسی کا، تو ایشوز کو انالائز کر کے وہ عوام کے سامنے رکھیں تاکہ ڈیمیج کنٹرول بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے۔ اگر ڈیمیج کنٹرول نہیں ہوگا تو کل حکومت آپ کے ہاتھ میں آئے گی، تب بھی آپ اتنی مشکل میں ہوں گے، معاشی طور پہ بھی اور سفارتی طور پہ بھی، تو پھر آپ کے لیے حالات کنٹرول کرنا مشکل ہوگا۔ سو ایک طرف تو آج آگاہی، اس سے آپ کی عوام کے ساتھ ایک طرح کی گفتگو، ایک رابطہ قائم کرنا وہ بڑا ضروری ہے، وہ ہوتا رہے، ان کو احتجاج کے لیے تیار رکھا جائے۔ اور تیسرا ایشو یہی ہے کہ آپ اکانومی میں بہت تباہی مچنے سے پہلے الیکشنز ہو جائیں۔ اسی طرح جو سفارتی معاملات تھے جس پہ کہ امریکہ اپنی مرضی کے کام کرنا چاہتا ہے، یہاں پہ بیسز لینا چاہتا ہے یا کچھ اور، ان چیزوں کو نہ ہونے دیا جائے تاکہ جب بھی حکومت ملے تو آپ بہت سارے چیلنجز سے بچ سکیں۔ وہ چیلنجز جو پہلے نہیں تھے وہ نئے چیلنجز نہ آپ کے راستے میں آ جائیں اور پھر حکومت کرنا مشکل ہوگا۔ اور آئندہ کے لیے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پچھلے دور کا اپنے کا تجزیہ کیا جائے۔ تجزیے کے بعد پھر آپ جب حکومت میں آئیں تو خاص طور پہ اپوزیشن کو سسٹم کا حصہ سمجھتے ہوئے ان کو ساتھ رکھیں تاکہ اپنی مرضی کے فیصلے آپ پارلیمنٹ میں کرا سکیں۔ پارلیمنٹ فعال ہوگی تو آپ کو فائدہ رہے گا، انٹرنیشنلی آپ کی پوزیشن مضبوط ہوگی۔ جو فیصلے جیسے ایبسولیوٹلی ناٹ کہا، اگر یہ پارلیمنٹ کہتی تو اس کی بات ہی کچھ اور تھی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ باقی مجھے توقع ہے کہ پی ٹی آئی اپنے طور پہ تیاری کر رہی ہے اور ایک بہت بڑا ہنگامہ خیز قسم کا احتجاج آئے گا۔ جو جعلی مقدمے بنے ہوئے ہیں ان کو فیس کیا جائے مضبوطی سے،
اور پبلک میں اس چیز کی اویئرنیس رکھی جائے ان لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے کہ کس طرح یہ ڈاکٹر یاسمین راشد ٹائپ لوگ، شفقت محمود ٹائپ، جو ہمیشہ سے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے بناتے ہیں، یہ ان کا چہرہ بے نقاب ہوتا رہنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔